ایک جانے مانے لیڈر جاوید رانا صاحب آج کی اس مجلس کی صدر، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے حضری صاحب، یہ جب تقریر کرتے ہیں تو آگ برستے ہیں، خوب برستے ہیں۔ جناب ذیشان رانا صاحب، ان کی شان میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا بولتے ہیں، چاہے انٹرویو دیتے ہوئے کسی بھی چینل کو یا وہاں کوئی آپس میں جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت اچھا، یہ ہارنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ سب کو جیت کر آتے ہیں، ہمیشہ جیتا ہے۔ میں آبزرو کرتا ہوں چیزیں، مائنرٹلی سے دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، تو باقی جو یہاں مسند نشین ہیں سارے ہمارے، جو میرے جو ہم اثر ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں، مجھ سے اگر کوئی بزرگ ہے تو ان کو بھی میں کہوں گا، حافظ صاحب ہیں اپنے ساتھ، یہ ہمارے لیڈر ہیں چیچیوں کی زبردست، سار صاحب اور باقی یہ ہیں، لیکن مجھے سب کا نام لینے میں تھوڑا سا غلطی نہ کر بیٹھوں اور پھر وقت بھی لگے گا، تو ٹھانا تیر کی عوام اور کالا بند کی عوام اور دھڑا کی مرکز تو یہی ہے، گھر یہی ہے، روشنی ادھر سے ہی نکلتی ہے، اتفاق یہاں سے نکلتا ہے برادری کا، لڑائی جھگڑا جو ہے یہاں سے شروع سے، آج نہیں، ہمارے جو اس گاؤں کے لوگ بھی، ان کا جو مسئلہ ہوتا تھا یہاں کے لوگ بھی بتاتے تھے، چاہے تھانے تیر کے ہوں چاہے کسی کے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا نپٹارہ یہی کرتے تھے۔ تو بہرحال ان جیسا لیڈر تیر پنجال میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے۔ کام جو ہے کسی سے نکالنا آسان کام نہیں ہے، میں ان کو جانتا ہوں کہ کیا کیا کام یہ نکال سکتے ہیں۔ یہاں بڑے ایم ایل اے رفیق خان صاحب کی میں بہت ہی عزت کرتا تھا، منسٹر بھی تھے، تھوڑے شریف تھے بھی، کیا کیا چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی تھی ان کو خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ ایم ایل اے بنے تو انہوں نے بتایا ہاں ایم ایل اے شپ یہ ہوتی۔ اسی طرح صابر بھی تھوڑا سا ٹھیک تھا، باقی میڈر کے لیڈر جو ہیں ان کے ہم پایا نہیں ہو سکتے چاہے کتنے بھی تیز ہوں۔ تو آج کا جو دن یہاں مقرر ہوا، آپ سب نے یہاں حاضری اپنے لائی، رونق بخشی اور ایک جذبے کے ساتھ، اور جذبہ کیا ہے، ایک تو جذبہ جو ہے محرک تو یہی ہے رانا صاحب، لیکن ایک گدی نشین وہ امیدوار ہے پارلیمنٹ کی الیکشن میں۔ جب انہوں نے فارم بھرا وہاں اننت ناگ میں، شاید آپ ہی تھے ادھر، یقین مانے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایک سمندر لوگوں کا پیچھے، ایک سمندر، جہاں بھی جاتے ہیں ایک سمندر، ایسی اتنی بڑی تعداد میں کسی لیڈر کے ساتھ کوئی لوگ چلتے ہوں میں نے پہلی بار دیکھا۔ یا تو وہ مودی صاحب کو ادھر سے لاتے ہیں گجرات سے، ادھر سے یو پی سے، تو یہاں کوئی جلسہ کرنا ہو تو لوگوں کو ساتھ لا کر تو ایک بڑا جلسہ کیا، بھاشن دیا، چل دیے تاکہ اس کا اثر پڑے باقی لوگوں کو۔ لیکن اننت ناگ کے لوگ، پلوامہ کے شوپیاں کے لوگ اس قدر اتنی تعداد میں ان کے ساتھ چل رہے تھے، اور رجوری میں بھی بڑی زبردست جو ہے ان کا پبلک میٹنگ ہوئی۔ میں ان دونوں گھروں کے ساتھ میرا سابقہ رہا ہے، وہ گدی نشین میں اس گدی کا ایک کتا وہ بابا جی صاحب کا بھی ایک شعر ہے کہ تیرا سگ ہو کے ہمارے جگ تانے، اللہ میں مجھے شعر یاد نہیں رہا، تو وہ جو گدی ہے بابا عبداللہ صاحب لاروی جو ہے، وہ سنجوڑا پاکستان میں پیدا ہوئے، وہاں تھے ہمارے جو کئیاں شریف کے بابا نظام دین
اولیاء رحمتullah کئیاں والے وہ ان کے مرشد تھے. ابھی ان سے وہ بات بھی نہیں ہوئی تھی تو بابا عبداللہ کے ساتھ عبد لاروی کہتے تھے تو ان کے ساتھ دائیں بائیں وہ ہوتے تھے. پھر خیر جب سلسلہ چلا پیر و مرشدی کا پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ جاؤ کشمیر آپ کا سلسلہ وہاں. وہ ادھر آئے مرشد پیچھے ان کا دل نہیں لگا اور جگہ کا بھی پتہ نہیں چلا. جب واپس پھر گئے پھر بھیجا کہ آپ کو خود راستہ ملے. خیر کس طریقے سے وہ یہاں پہنچے تو پھر گئے کہ وہاں تو آبادی نہیں اور کھانے پینے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو کئیاں شریف والے جو بابا نظام دین تھے انہوں نے کہا کہ فلاں گھر سے آٹا سیر ادار لو خود بناؤ روٹی ان کو بھی بلاؤ خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ. جب انہوں کو بلایا خود بھی کھایا ان کو بھی کھلایا. اس لنگر کی لذت ہی کچھ ہو تھی, اس روٹی کی لذت ہی کچھ ہو تھی. وہ لنگر میں نے بھی 150 سال کے بعد بھی کھایا, اس کی لذت کا جواب ہی کوئی نہیں. تو میاں شیر صاحب مجھے کہتے تھے کہ یہ لنگر 150 سال سے چلتا ہے اور اوس جو ہمارا خرچہ ہے باقی چیزوں کو چھوڑ کر 30 من مکی ہے اور 150 سال سے چلتا ہے. یہ اس وقت بند ہوگا جب ہم لوگوں سے کوئی بھاری غلطی 150 سال سے. اور ان کی ویسے پیچھے اس جگہ کا نام ہے گنگا بل, وہاں سے وہاں سے 12 مہینے لسی دودھ سردیوں میں بھی وافر مقدار میں آتا ہے. لنگر چل رہا ہے سب کچھ ہے. اور میاں صاحب ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو تھا وہ اس کے اوقات کے حساب سے کرتے تھے. بڑی اونچی وہ گدی ہے. اس گدی کے جو ہیں آج کل جو ہے گدی نشین وہ میاں الطاف صاحب ہیں جو امیدوار ہیں ہمارے. اور ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ایک ہی بار کون سا بار ہنڈی چڑھی ہے اس پہ بار الیکشن ایم پی کا شاید وہ نہ لڑے یہاں سے, لیکن ایک آزمائش آ گئی اور اس آزمائش میں ہم نے ساتھ دینا ہے بھرپور. اور ان کے قدموں کے صدقے جاؤں, اس گدی کے صدقے جاؤں. ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, کسی جان کے نذرانے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ دونوں لیڈر جو ہیں, میں ایک اور بات بھی بتا دوں, یہ ایک عرصہ کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اور وہ بیچ میں تھوڑا ان کے رہتا تھا خلاف, لیکن اب شکر ہے یہ ایک ہوئے ہیں. دونوں بڑے پایا کے لیے میں دونوں کو جانتا ہوں. تو لہذا میری بھی تھوڑی بہت یہ جو ہے التماس ہے. اسی گدی کے بابا نظام دین صاحب پہلے ایم ایل اے تھے 1953 سے 1967 تک وہ ایم ایل اے رہے این سی کے, اور شیخ عبداللہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. شیخ صاحب بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. بلکہ جب بابا نظام دین کی موت ہوئی تو جب وہ اس دنیا سے چل بسے تو شیخ عبداللہ صاحب نے جنازے کو کندھا دیا. تو بہرحال مجھے مبارکباد دیتا ہوں میں آپ سب کو کہ آپ ہمارے لیڈر تو یہی ہیں, ان کے اشارے پر آپ آ جاتے ہیں, چھوٹے سے اشارے پر. اور لیڈر جو ہے یہ پکے لیڈر ہیں, ان کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, کس وقت کیا کام کرنا ہے, یہ سب کا سوال ان کے پاس ہے. اور میں نے ایک کتاب لکھی ہے, انہیں ان کا بھی لکھا ہے کہ جڑوں بڑو چرپٹو ہے, جڑوں بڑو چرکٹو ہے. جڑوں یہ بڑو چرکٹو ہے. اللہ 50 سال تک اس کی کر نہیں لا سکتا. میں بھی لکھا دیتو کتاب میں لکھا دیتو ہے ات بڑو چکر چلا تو پیچھے
چکر کے چلا تھو ہے جی اگر پہاڑیاں نہ ایس ٹی نہیں ملیو پھر ہم جتاواں کسی دوسرا نہ اس نال ہو جائے گا ووٹ سارا اس نہ دیا گا تو انہاں نہ رہا جے ایس ٹی ہو گئے پھر تو یہ جتے سارا لڑ اللہ نے کیوں بھائی گل ہوئی ایس ٹی انہوں نے بھی مل گیا سارا کٹھا ہو گیا ہوں واگل کہن جگہ نہیں رہا وہ انہوں کا رستہ ہموار ہو گیا انشاءاللہ